یہ آج سوالوں کا بھی سلسلہ ہے، آج سوالات کیے جائیں گے. کچھ سوالات ہیں، کوئی چھوٹا ہے کہ نہیں؟ خواتین کی طرف میں سوالات بھیج رہا ہوں تو آپ جلدی سے جواب میں بھیج دیں گے، جلدی سے. چلیں اب سوالات کرتے ہیں. جگر تھام کے بیٹھیے. ایک جو ہے نام لکھنے کے لیے آ جائیں، شوکت صاحب آ جائیں. ایک کرسی لے لیں جو ہے. تیار ہیں؟ آسان سوال رہے گا. ایک سوال ہے، کوئی بھی جواب دیں گے. سوال یہ ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہے؟ ان کے تعلق سے کچھ بتائیں. جی بتائیے. یہ ریاض میں ایک بہت بڑے شیخ تھے جو فوت ہو چکے ہیں، جنہوں نے توحید کی دعوت دی تھی. جی جی. اور انہوں نے تو جو شرک کا خاتمہ کیا تھا، ماشاء اللہ. امت کے ساتھ مل کے یہ بت پرستی کا سارا خاتمہ کیا. کوئی جو ہے نمونہ بتائیے، کیا خاتمہ کیا؟ کوئی شکل بتائیے. درباروں کا جو خاتمہ کیا. دربار تھے ادھر؟ جی جی دربار. جی مزارات بنے ہوئے تھے پورے سعودی عرب میں، یہاں تک کہ جو بقی ہے، بقی کے اندر جو ہے مزارات بنے ہوئے تھے. پورے سعودی عرب سے مزارات کا خاتمہ کیا. الحمدللہ توحید کا جو ہے علم بلند کیا. اللہ رب العالمین شیخ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. تو جو جواب بول رہے ہیں ان کی آواز نہیں آ رہی. کیا بول رہے ہیں؟ جو جواب دے رہے ہیں ان کی آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں دے رہی. اچھا جو ہے ان کا جواب میں دہرا دوں گا. یہ جو ہے شیخ عبد الوہاب کے تعلق سے انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہ ریاض کے عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے توحید پر کام کیا ہے، اور اس ملک کے اندر جو دربار بنے تھے، مزارات بنے تھے، اس کا جو ہے خاتمہ کیا. یہاں پر جو شرک کے نشانات پائے جاتے ہیں، شرک کا انہوں نے خاتمہ کیا. الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی آمد سے یہاں سے شرک کا خاتمہ ہوا اور توحید کا جو علم یہاں پر بلند ہوا. یہ اللہ رب العالمین جن کے ذریعے کام لینا چاہے ان سے کام لے لیتا ہے، ورنہ یہاں پر بھی وہی معاملہ تھا. ہمارے یہاں جس طرح سے معاملہ ہے مزاروں کا، درباروں کا چکر، یہاں پر بھی وہی معاملہ تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ قربان جائے، اللہ ان کے جو ہے قبر میں رحمتوں کی برکھا برسائے. اتنا بڑا انہوں نے جہاد کیا، اتنا بڑا کام کیا کہ اس ملک سے شرک کا خاتمہ کیا. 2-3 اور پیپر چاہیے. 2-3 اور پیپر چاہیے. پیپر تو نہیں ہے. میں اگر آپ کے پاس سوالات ہوں تو میں 1-2 سوال میں بھیجتا ہوں آپ کی طرف. جیسے 6 سوالات خواتین کی طرف بھیجے تھے تو 2 سوال میں آپ کی طرف اور بھیج رہا ہوں. ایک سوال ہے پوشیدہ شرک کیا ہے؟ خواتین کے لیے ہے، لکھ کر کے بھیجیں گے. پوشیدہ شرک کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے جہنمی آدمی جہنم سے آزاد ہونے کے لیے کس حد تک فدیہ دے سکتا ہے؟ پچھلے درس میں بتایا جہنمی آدمی جہنم سے آزاد ہونے کے لیے کس حد تک فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ 2 سوالات ہیں. تو ایک سوال کا جواب یہ عبد الرحمن صاحب نے دیا ہے. ایک اور سوال، توحید کیا ہے؟ کوئی بتائیں توحید کیا ہے؟ توحید کا تعارف مختصر الفاظ میں. توحید جیسے آپ بتائیں کن الفاظ میں آپ توحید کو بیان کریں گے؟ جی. اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، ربوبیت میں، ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. یعنی اللہ رب العالمین کو اس طرح سے کریں گے، اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کی اسماء و صفات میں یکتا ماننا. شریک نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ ایک تو جو ہے شریک کریں گے تو شرک ہو جائے گا. لیکن یہاں جب توحید کی تعریف کریں گے تو یکتا کہیں گے. اللہ اکیلا ہے کس میں؟ ربوبیت میں. اللہ اکیلا ہے الوہیت میں، عبادت میں. اللہ اکیلا ہے اسماء و صفات میں. یہ توحید کا مختصر تعارف ہے. جی ہمارے عمران ارشد صاحب کا نام لکھیں. یہ شرک توحید ہو گیا. اچھا اسی کے اپوزٹ ہم کہیں شرک کیا ہے؟ کیسے شرک کو اگر آپ بیان کرنا ہو تو کیسے بیان کریں؟ کوئی دوسرا؟ جی جی فیصل صاحب بتائیں. اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. جی جی اختصار کے ساتھ یہ ہے، لیکن اور کوئی مزید اس میں تعاون کرنا چاہیں؟ جی. اللہ تعالیٰ کی جو شرک کی تینوں قسمیں، جی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات، جی تینوں میں ملوث کرنا
یہ شرک ہے. ہمیں شرک کی جو جامع تعریف کریں گے وہ بھی چل جائے گا, یعنی ایک چلنے والا. ایک ہے جامع تعریف. شرک کی جب تعریف کریں گے تو اللہ کی ربوبیت میں, اللہ کی الوہیت میں اور اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے. تو یہ جامع تعریف ہے. یہ ہمارے گلفام صاحب کی طرف سے جامع تعریف ہے, وہ بھی چل جائے گا. اچھا, شرک اکبر اگر پوچھیں شرک اکبر کیا ہے تو آپ کیسے بتائیں گے؟ شرک اکبر جی کوئی خدا مان لینا, جی جیسے فرعون کا خود کو خدا مان لیا تھا. خود کو خدا مان لینا. شرک اکبر, ہاں یہ شرک اکبر ہے, لیکن کس کو کہتے ہیں شرک اکبر اگر کہیں گے؟ یہ تو مثال ایک ہو گئی. شرک اکبر کسے کہیں گے؟ جی جس میں ناقابل معافی گناہ ہے. جی جی بالکل ناقابل معافی گناہ ہے, لیکن یہاں اصل مقصود ہے شرک اکبر کی تعریف. جیسے ہم نے توحید کی تعریف, شرک کی تعریف, اسی طرح سے شرک اکبر کی ہم تعریف پوچھ رہے ہیں. جی بتائیے آپ حامد صاحب. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا جی سب سے بڑا شرک. یہ سب سے بڑا شرک ہے. شرک اکبر میں تینوں یہ جو شرک کی تعریف کی گئی نا, وہ شرک اکبر کی اصل تعریف ہے. اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا, اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنا, اللہ کے اسماء و صفات میں شریک, یہ سب شرک اکبر ہے. یہ چھوٹا موٹا نہیں, یہ سب. غیر اللہ کی عبادت کرنا. تو وہ الوہیت وہی عبادت ہی ہے نا. الوہیت کا مطلب عبادت, ربوبیت رب ماننا, اللہ کے افعال, الوہیت اللہ کی عبادت, اور اسماء و صفات اللہ کی صفات اور اسماء. تو ان تینوں میں شریک کرنا یہ شرک ہے. اسی کو شرک اکبر بھی کہتے ہیں. جی جی حامد صاحب ایک پوائنٹ آپ نے بتایا. کتنے ہو گئے؟ ہاں جی 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 ہاں کتنے ہو گئے؟ چوتھا ہو گیا. اچھا, عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے تھے؟ جو نہیں ہے آپ بتائیں مغل صاحب. بغیر باپ کے. تو بہت آسان جواب دے رہے ہیں. بغیر باپ کے جو ہے کیسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے, جس کو میں نے درس میں بتایا تھا, اس کی صورت اس کو واضح کریں تھوڑا سا. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا کرنے والا ہوں. جی انہوں نے کہا کہ میں نے تو شادی نہیں کی ہے, میرا جی. یہ تو قصہ سنانے لگے, انشاءاللہ دوسرے دن سن لیں گے قصہ. ابھی یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے کیسے تخلیق کیسے ہوئی؟ کوئی دوسرا بتائیں. جی آپ بتائیں عبد القادر. القاء کیا, کس چیز القاء کس چیز کا کیا؟ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو پیدا کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں تھے. اس روح کو جو ہے اللہ رب العالمین کلمہ کن کے ذریعہ مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا, اور جبریل علیہ السلام کو بھیج کے پھونک مارا. جبریل علیہ السلام نے پھونک مارا ہے, اور اللہ رب العالمین نے کلمہ کن کے ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. تو یہی جو ہے وہ کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ, قرآن میں جو آیا ہے یہ اس کی صورت ہے. تو یہ عبد القہار صاحب کو تھوڑا سا جو ہے انہوں نے ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کچھ مانگا تھا, کچھ یاد ہے؟ اگر نہیں دے گا تو آپ کا نمبر آئے گا. پہلے آپ بتائیں. جی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کچھ سکھائیے. اللہ پاک نے کہا یا اللہ مجھے کوئی ایسی دعا آپ بتا دیں. جی جی اللہ پاک نے کہا کہ جو ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہو. جی جی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ علیہ السلام نے کہا یہ تو عام ہے, سبھی لوگ کہتے ہیں, آپ جی اور بتا دیں. جی تو آپ نے کہا کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف. جی دولت نہیں, ساری دنیا, ساتوں آسمان سوائے میرے, اور ساتوں زمین. دیکھیں اللہ رب العالمین جہاں پر ہے آسمان پہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ کیا کہا؟ ساتوں آسمان اور سوائے میرے. زمین کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں کہا سوائے میرے. تو اسی سے پتہ چلتا اللہ تعالیٰ آسمان پہ. جو لوگ جو ہے سمجھتے نہیں ہیں, جن کو بتایا بھی جاتا ہے کہ اللہ آسمان پہ, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ. اللہ ہر جگہ نہیں. اسی حدیث کے اندر آیا ہے ساتوں آسمان سوائے میرے, اور ساتوں زمین. زمین میں اللہ نہیں کہا کہ سوائے میرے, آسمان کے تعلق سے. ایک پلڑے میں رکھ دو ترازو کے, اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دو, تو کیا ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا. یہ ہمارے شاہد صاحب کا نام. گنتی پہ نظر رکھیے گا, تجاوز نہ ہو جائے. کتنا تک پہنچا ہے؟ ادھر خواتین کی طرف میں جو ہے 628 بھیجا ہوں, 628 بھیجا ہوں, 18 تک ہے, تو 10 ادھر کیجیے گا. 1 2 3
4 5 اچھا پیچھے بھی ہے, پیچھے ایک سوال ادھر سے 7 آیا. چلیں 7 11 تک جو ہے کر دیں. ایک آدمی زمین بھر گناہ لے کر آئے گا اور اس کو معافی مل سکتی ہے. زمین بھر گناہ ہو پھر بھی اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے. کس بنیاد پر معاف کر سکتا ہے؟ جی بتائیے عمر صاحب پیچھے سے. اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو زمین بھر بھی گناہ لے کر آئے گا تو اس کو بخش دیا جائے گا. جی ہمارے عمر صاحب کا نام لکھیں. کتنا ہو گیا؟ 7 ہو گیا. اچھا شوکت صاحب آپ بتائیے حنیف کا معنی کیا ہے؟ حنیف حنیفہ حنیف کا کوئی معنی بتائیں. حنیف ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفہ. یہ اس پر میں نے کافی دیر تک اس کی تشریح میں نے کی تھی. جی یکسو یک طرفہ. جی اصل ہے یعنی خالص توحید والے. یکسو سو تو اس میں خالص توحید والے, خالص موحد, یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرنے والا, یہ ہے اصل. یکسو ہو کر, یہ ہمارے قاری صاحب کا لکھ لیں لیکن اصل یہ ہے توحید. یکسو ہو کر اللہ کی توحید بیان کرنے والا یا اللہ کی جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والا, توحید والا. اللہ رب العالمین نے کہا نا اسی آیت میں, ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفہ ولم یک من المشرکین. ولم یک من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. اللہ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے, اللہ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ کوئی بتائیں. لکھنے والے وہاں پر جی جو نہیں لکھے ہیں جی بتائیے. مشرکین مکہ ان کو بولتے تھے کہ وہ مشرکین میں سے تھے, اس کے لیے یعنی یہودی بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرتے تھے, عیسائی بھی کرتے تھے, اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ وہ مشرکین میں سے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین میں سے تھے, مطلب وہ مشرک تھے. تو مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے, اس کے لیے اس کے طور میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں جو جواب ہے اس کا الٹ ہے. آپ جواب 8واں سوال آ گیا تو اب 10 تک سے رکھیے گا. 10 تک کوئی بتائیں. ولم یک من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. جی بتائیے, آپ بتائیے آزاد صاحب. جی یہودی اور کفار مشرکین ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے نبی ہیں, جب ان کے نبی ہیں تو وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ کچھ مجمل جواب آیا, کچھ ایسا ہے نا پوائزن کچھ ہوتا ہے, کچھ آیا ہے. اسی کا وہ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. ہمارے نبی تھے. یعنی اصل جواب یہ ہے کہ مکہ والے یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں, یہ دعویٰ کرتے تھے. اور یہود و نصارہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی متبعین میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل کی کہ ابراہیم تو شرک کرنے والے نہیں ہیں, لیکن تم تو شرک کرتے ہو. تم شرک کرنے والے, ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے. وہ لوگ کہتے تھے ہم متبع ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے. چلے آزاد صاحب کا لکھ لیں, تھوڑا سا آیا. کتنا ہو گیا؟ 9 ہو گئے. ایک آخری لیتے ہیں, کوئی ہارڈ لیتے ہیں. اس صحابی کا نام بتائیے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بلا حساب بلا عذاب جو ہے جنت میں جائیں گے, والدیت کے ساتھ. نام اور والد صاحب کا نام. جی نام اور والد, یہ شرط پورا کریں گے تب جواب دیجیے. کچھ ہارڈ تو کرنا پڑے گا نا. جی عکاشہ بن محسن. عکاشہ بن محسن. عکاشہ بن محسن آپ کا نام آ گیا ہے. جی تو اس لیے اسکپ کرتے ہیں. اچھا, جنت میں جانے والے بلا حساب بلا عذاب, ان کی 4 خوبیاں بیان کی گئی ہیں. چاروں خوبیاں بتائیے. جی بتائیے. وہ دم کروانے والے نہیں ہوں گے. جی نمبر 2 وہ داغنے والے نہیں ہوں گے. جی علاج کرنے والے. جی نمبر 3 وہ فال نہیں لینے والے ہوں گے. فال نہیں لیتے ہوں گے. اور نمبر 4 وہ اللہ پہ توکل. فال نے بد فال نہ حسد لینا. اور نمبر 4
اللہ پر توکل، بالکل صحیح جواب ہے، درست. آپ کا نام پہلے آ گیا ہے ماشاءاللہ. چلیں اسکپ کرتے ہیں تو کسی کو ہدیہ مل جائے گا آپ کی طرف سے. جی جی. کیا کوئی آدمی اکیلے امت ہو سکتا ہے؟ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. جی اکیلے امت ہو سکتا ہے؟ جو جواب نہیں دیے بتائیں. جی آپ بتائیے. اکیلے امت ہو سکتے ہیں؟ اس کو جو ہے جی کیسے کہا، کیسے امت ہو گیا؟ اکیلے امت کا مطلب ہوتا ہے بہت سارا آدمی، کیسے امت کہا؟ تفسیر کوئی آپ بتائیں. جی اس وقت صرف وہی ایمان پہ تھے. جی جی اکیلے جو ہے اس کو تھوڑا سا میں مطلب تفصیل بتاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اکیلے تھے اور امت کہا ہے. امت اس لیے کہا ہے، قول بھی میں نے ذکر کیا تھا، امام مجاہد ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام اکیلے مومن تھے، اس وقت سارے لوگ کافر تھے. تو اگر کوئی آدمی اپنے وقت میں اکیلے موحد رہے گا، مومن رہے گا، تو وہ ایک امت کے برابر ہے. پوری دنیا کافر کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر ایک شخص اکیلے توحید پر ہے، مومن ہے، تو وہ اکیلے ایک امت کے برابر ہے. جی جی تو ٹھیک ہے الحمدللہ. کچھ زید صاحب. جی جی زید عثمانی صاحب نا. چلیے اب جو ہے 10 ہو گیا لگ بھگ. یہ خواتین کی طرف سے جو سوالات آئے ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں. ایک سوال تھا اللہ کو تو کیوں کہتے ہیں. میں نے وہ جو آپ لوگوں نے جو سوالات پوچھے تھے نا، میں ادھر جو ہے خواتین سے پوچھا، دیکھتے ہیں غور سے سنا گیا کہ نہیں. تو اللہ کو تو کیوں کہتے ہیں، یہ لفظ تو چھوٹے آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ تو بڑا ہے. جواب دینے والی ہیں فوزیہ کمال، کیونکہ وہ اکیلا واحد ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں. تو پر کیف یہ بھی بتایا تھا. اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے. تو ہم ایسا لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی شریک اور ساجی نہ ہو سکے. تو جب تم بولتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں، جب آپ بولیں گے تو اس میں بہت سارے لوگ شامل ہو جائیں گے. جب تو کہتے ہیں تو اس میں دوسرے آدمی شامل نہیں ہو سکتے. تو ایک ایسا ورڈ ہے، یونیک ورڈ ہے، جس میں ایک ہی آدمی شامل ہو سکتا ہے، ایک ہی آدمی کو بولا جا سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ بھی کیا تو گناہ نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن تو سب سے بہترین استعمال، سب سے بہترین لفظ ہے. فوزیہ کمال لکھ لیں. دوسرے ہیں غیر اللہ کی قسم کھانا کیسا ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ جواب میں لکھے ہیں شرک ہے، شرک ہے. راحیل فاطمہ، میں نے کیا بتایا تھا؟ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک بھی ہے، لیکن شرک اصغر ہے. بار کہ اب چلے گا کم از کم تو یہ تو جواب درست ہے، شرک ہے لیکن شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک. اس میں ایک پوائنٹ یہ بتایا تھا، غیر اللہ کی تعظیم اللہ کی جیسا کی جائے اور اس طرح سے غیر اللہ قسم بھی کھائی جاتی، تعظیم ہی کے لیے کھائی جاتی نا. قسم کیوں کھاتے ہیں؟ کسی کے سر پر ہاتھ رکھ کے یا کسی کی قسم کھاتے ہیں، آپ اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہیں، اس لیے قسم کھاتے ہیں. کسی کی باپ کی قسم، ماں کی قسم، کسی کی بڑائی اس کو دماغ میں رکھ کے کرتے ہیں. اللہ جیسی محبت اور عقیدت رکھتے ہوئے کھاتے ہیں تو پھر یہ شرک اکبر ہو جائے گا. اور یوں ہی اگر کھا لیے ہیں تو شرک اصغر ہے. جی راحیل فاطمہ ہیں. ایک سوال تھا برکت کے لیے گھر میں لوح قرآنی لٹکانا کیسا ہے؟ کدھر کے ہمارے وہ تھے ذکی صاحب کا سوال تھا. یہ لوح قرآنی والے قرآن پڑھنے کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے، یہ بدعت ہے. یعنی لوح قرآنی لٹکانا بدعت ہے. بالکل جواب درست ہے اختصار کے ساتھ. لوح قرآنی لٹکانا یہ جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو وہ کام جو قرآن و حدیث میں نہ ہو ایسا کام کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے. جواب درست. بلال. ایک سوال ہے خف اور جراب میں کیا فرق ہے؟ خف چمڑے سے بنے ہوئے کو کہتے ہیں اور جراب کپڑا نائلون سے بنی ہوئی جرابیں ہوتی ہیں. صحیح ہے، نائلون ہو یا سوتی ہو اس سے بنے ہوئے کو جراب کہتے ہیں. یہ ہیں عبد القدوس. جواب درست ہے. ایک سوال تھا اللہ پر توکل کیسے کریں؟ یہ بھی پچھلے درس میں گزرا تھا. عاطف ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور ہر موت اور زندگی اللہ کے ہی قدرت ہے. اللہ موت اور زندگی اللہ ہی کی قدرت ہے. توکل میں 2 چیز بتایا تھا جو پچھلے درس میں. توکل میں ایک یہ ہے
کہ اپنے معاملہ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے سپرد کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جائز اسباب اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب اپنانے سے منع نہیں کیا، ورنہ آپ دوا نہیں کھا سکتے ہیں، علاج نہیں کر سکتے ہیں، اسباب اپنا سکتے ہیں۔ دو چیزیں، ایک ہے اپنے معاملہ کو، جیسے کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی ہے، اللہ کے حوالے کر دیں کہ تکلیف وہ دینے والا وہ ٹھیک کرے، دور کرے گا، یہ ہے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا۔ اور یہ ہے کہ اسباب اپنانا، بیماری لاحق ہوئی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، علاج کرنا ہے، تو جائز اسباب اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں اس میں بھر کر۔ ام عاطف کا نام لکھیں۔ ایک سوال تھا، دل میں جو غلط خیال پیدا ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ رضیہ صاحبہ ہیں، انہوں نے جواب دیا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جواب درست ہے، جو دل میں خیال پیدا ہو اس کا گناہ نہیں ہوتا ہے۔ گناہ کب ہوتا ہے؟ جب کر لے، یا ایک صورت اور ہے، جب کر لے یا زبان سے بول دے، دو صورتیں ہیں، چاہے زبان سے بول دے یا اس پر عمل کر لے تو ایسی صورت میں گناہ لکھا جائے گا، لیکن دل میں ہو تو گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ ہیں رضیہ صاحبہ۔ اور ایک جواب ہے، پوشیدہ شرک کیا ہے؟ پوشیدہ شرک ریاکاری ہے۔ جواب درست ہے یا درست نہیں ہے؟ پوشیدہ شرک ریاکاری ہے۔ جواب درست ہے؟ جی جواب درست ہے۔ یہ ہے ام ابراہیم۔ ایک اور تھا، خفیہ شرک ریاکاری ہے، شاید اسی کو اردو میں لکھ دیا ہے، شاید یہ اردو میں لکھ دیا اسی کو۔ ریاکاری بنا، نیت میں دکھاوا آ جاتا ہے، زمین بھر اچھا ایک اور تھا، زمین بھر سونا چاندی بھی ہو تو فدیہ دے کر جہنم سے بچنا چاہے گا۔ یہ بالکل جو ہے زمین بھر سونا چاندی، زمین بھر کچھ خزانہ دینے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن یہ کن نے جواب دیا نام نہیں ہے۔ یہ جواب جس بہن کا ہے موبائل پر میسج کر دیں اور بتا دیں، اپنے محرم کو میسج کر دیں اور مجھے خبر کر دیں۔ تو یہ کون کون نام ہے آپ نام لیجئے، اور وہ سب ادھر آ جائیں گے، ایک ساتھ جو ہے انعام دے دیجیے گا۔ عبدالرحمان، ادھر آ جائیں، ایک طرف آ جائیں تاکہ ایک ساتھ جو ہے انعام دے دیا جائے۔ عمران ارشد، گلفام، حامد، عبدالغفار، شاہد صاحب، عمر صاحب، قاری صاحب، آزاد صاحب، زید، اور یہ لیڈیز میں سے ان کی طرف سے کوئی آ جائیے، فوزیہ کمال کا، رانیہ فاطمہ۔ السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ یہ جن لیڈیز کے نام جین کیا کہتے ہیں، فوزیہ کمال، رانیہ فاطمہ، ان میں ایک دو چیزیں مدت ان میں عبدالقدوس، جی ہاں وہ نہیں ذکر کیا ہے، کب ختم ہوگا، یمن کب ختم ہوگا؟ پوری تفصیل نہیں بیان کی ہے، لیکن جو ہے وہ مدت اصل میں پچھلے درس میں بھی آیا تھا یہ چیز، لیکن سوال کر دیتے تھے یہ آ جاتا۔ ابھی میں نے کرنا تھا، چلے تو ایک ایک سب کو دے دیں، چلے گا کہیں شاید، ہاں شاید کہیں گے، ایک ایک دے دیں ادھر سے سب، ہاں ایک ایک دے دیں، کوئی مشکل، یہی لے لیں، اس کو اٹھا لینا، اس کو اٹھا لیں۔ جو آخری والا سوال تھا نا، ہاں جی، وہ انہوں نے دیا کن فوزیہ کمال نے، لیکن وہ پہلے تو والا دے چکی، پہلے دے چکی ہے نا دو جی، نہیں، ہاں ایک ہی ہوگا کوئی بھی ایک جی، کون سا؟ کوئی مشکل نہیں۔ ایک انعام بچ جا رہا ہے، کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہے تو بتائیں۔ 3 بچ رہا ہے، 3 بچ رہا ہے؟ نہیں وہ جو ہے نام ہوگا نا، اس کا یہ گانا ہے نا، وہ ہے نا فوزیہ کمال کی، ایک ام بلال کی طرف سے آیا، ام بلال بلال کی آنے تو ایک شوکت صاحب آپ سے تو وہ ایک جو بچ رہا ہے وہ نام، ایک جو ہے میں سوال کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کیوں اللہ سے بتوں سے بچنے کے لیے دعا کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی نا، بتوں سے عبادت سے مجھے اور میری اولاد کو بچا، کیوں دعا کی تھی؟ ان کے والد صاحب جو ہیں بتوں کو پوچھتے تھے، اور ان کی پورے جو ماحول کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے آگے اسی دعا میں ہے
کہ جو ہے وہاں پر جو لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو بتوں نے گمراہ کر رکھا ہے. جی 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 ہمارے چلیں جزاکم اللہ. ہو گیا سب کو؟ جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اذان دے دیں. اذان ہو گئی ہے.